سن بچہ ونکس کیا ملامت مے برسا ونکس سون بچہ سان باپت ونکس مصیبت آمت سان باپت ونکس مصیبت آمت اس کیا کرو سان خطر اگر گراؤنڈ ہے نیچے ان کے لیے بہت بہت ادھر انتظام بنتے ہیں ہمارے لیے. اگر جنگل ہم کو جنگلوں میں بھی بیٹھنے نہیں دیتے. جناب عرض شریف پر سون مال روزہ تک بیچ روزہ تک لوگ چور جو خطر جنگل میں خطر زبردست خطر. انصاف ہونا چاہیے سر. کرنے دے گی اتنے لوگ مرتے ہیں اس کے لیے. اس میں ہمارا مال رہتا ہے ہمارے بچے رہتے ہیں. ہم یہاں ظلم کی حد سے گزر رہے ہیں. بہت پریشانی ہمارے گاؤں پر کھڑی ہوئی. ہم نے پہلے غریب لوگ ہیں ہمارے پاس ہے کیا. اس میدان میں ہمارے اکثر بچے بھی کھیلتے ہیں پشو بھی ہوتے ہیں. جب اس کو بھی باندھیں گے اس کی جگہ ان کو اور کہیں نہیں جگہ ملتی ہے. 30 سال سے 35 سال سے ہمارا یہ پلے گراؤنڈ ہے. اس میں اس وقت فارسٹ والے کلوجر باندھ رہے ہیں. ہم اس کو باندھنے نہیں دے رہے ہیں. ہم منع کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے کل کہاں جائیں گے. اور خاص کر یہ بات ہے کہ یہاں سے چیتے کا ریچھ کا بالو کا بہت بڑا خطرہ ہے کیونکہ 3-4 مرڈر ہمارے گاؤں میں ایسے ہو گئے. دیکھیے جی پہلے جو یہ علاقہ ہے یملر ہے یا یملر بالا یملر پائن آپ کا دوبن آتا ہے سلپارا آتا ہے. یہ 5-6 گاؤں ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے پتیاں ہیں. ایک بہت بڑا علاقہ ہے. پھر یہ اراضی کے لحاظ سے پاپولیشن کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو میرے خیال سے یہاں کی پاپولیشن بھی 4-5 ہزار ہوں گے. ان کی پہلے ایکسیس ہی نہیں ہوا کرتی تھی نا. جو ہمارے ٹاؤنز ہے وہاں تک ایکسیس نہیں ہے ان کی. اور جو ان کا پرابلم ہے اس وقت کہ جو ہمارے بچے ہیں جو منشیات کے شکار ہے کیونکہ ان کے پاس جو وہ توانائی ہوتی ہے انرجی ہوتی ہے وہ یوٹیلائز کرنے کے لیے کوئی پازیٹیو ایونیو نہیں ہے یہاں پہ. ایک ہمارا واحد ایک راستہ ہے وہ ایک پلے گراؤنڈ ہونا چاہیے یہاں پہ کیونکہ زمین ان کی یہاں پہ اسٹیٹ لینڈ نہیں ہے. فارسٹ ڈیولرس ہیں ان کی ایک لینڈ ہے جو ڈیوائڈ آف ٹریز ہے ڈیوائڈ آف ویجیٹیشن ہے کہ یہ پچھلے دہائیوں سے اسی گراؤنڈ میں اسی جگہ پہ کھیلا کرتے تھے. تو کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اس جو علاقہ انہوں نے جو جگہ انہوں نے دکھائی ہے وہاں پہ پہلے سے ہی پیڑ نہیں ہوا کرتے ہیں. اب فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے کلوجر ایک بنانا شروع کر دیا تھا وہاں پہ. تو لوگ یہاں پہ ایجیٹیٹ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہمارے بچے جو ہے وہ تفریح کا سامان تھا ان کے لیے وہاں پر وہ کھیلتے تھے. وہ زیادہ وہ بڑا گراؤنڈ بھی نہیں ہے میرے خیال سے 10-12 کنال کی لینڈ ہے وہاں پہ زیادہ اتنا بھی نہیں ہے. تو فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے اوبویسلی اعتراض اٹھایا. انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نے یہاں پہ پلانٹیشن کرنی ہے یہاں پہ یہ زمین ہم آپ کو نہیں دے سکتے ہیں. بٹ جہاں تک میری نالج میں ہے یہاں پہ کہ اگر کمیونٹی بینیفٹ کے لیے اگر آپ کے اسکولز ہے یا آپ کے ہاسپٹل ہے یا آپ کو کسی جگہ پہ کوئی پبلک کنوینس کے لیے کوئی ایسی کوئی انفراسٹرکچر کھڑا کرنا ہوگا تو ان کی تبھی یہاں پہ فارسٹ رائٹس ایکٹ کمیٹی بنی ہوئی ہے. دو دے آر اسٹرینجر اباؤٹ دوز لاز. تو تبھی میں فون ملا رہا تھا وہ میٹنگ میں اس وقت جو آفیشلس ہے ہائر آفیشلس میں ان سے یہ جاننا چاہتا تھا پہلے کہ ہمارا کوئی پراویژن ہے ایسا کہ ہم جیسے فارسٹ رائٹس ایکٹ ہے اس میں کوئی پراویژن ہے ایسا کہ کیا ہم ان کو وہ زمین پلے گراؤنڈ کے لیے مختص کر سکتے ہیں کہ نہیں. جہاں پہ کوئی اسٹیڈیم اتنا بڑا نہیں بننے والا ہے لیکن ایک پلیٹو ٹائپ لینڈ ہے کھلی ہے جہاں پہ جیسے میں نے کہا کہ ڈیوائڈ آف ٹریز ہے تو وہاں پہ یہ کھیل سکتے ہیں بچے. تو پچھلے دنوں یہاں اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ اور لوگوں کے درمیان ایک اسکافل سی ہو گئی ہے. بٹ اٹس انفارچونیٹ آنیسٹلی ٹیلنگ یو دیٹ ونس یور بیٹ گارڈس اینڈ the lower rank officials are coming and they are talking to the people, they don't have an authority, you know, they تو وہ لوگوں سے آئے کہ ان سے کہیں انہیں کہ وہ اسکفل سی پیدا ہو جاتے ہیں یہاں پہ. یہ انفارچونیٹ ہے کہ وہاں پہ ہائر آفیشلس آنے چاہیے پہلے ان کو دیکھنا چاہیے گراؤنڈ سچویشن کیا ہے ان سے بات کرنی چاہیے اچھی طرح سے. وہ سمجھاتے ہیں ان لوگوں کو کہ دیکھیے جی لاز کیا بول رہے ہیں ہمیں, وی ہیو ٹو اسٹک ٹو دا لاز. کیا اس میں فلیکسیبلٹی کا کوئی آپشن ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں وہاں پہ. وہ بیٹھے ہیں اپنے دفتروں میں, ایسا تھوڑی کام چلتا ہے. پھر ہم پبلک ریپرزنٹیٹو ہے, اوبویسلی جب یہاں پہ کوئی ایجیٹیشن کھڑے ہو جاتے, جیسے آپ صبح سے یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, آپ کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے جو لوگوں کے مشکلات ہیں وہ جو ہائر آفیشلز ہے یا پبلک ڈومین میں ان کو لانا. تو اسی طرح سے ہمارا بھی یہی ہوتا ہے کہ جو یہ لوگ ہیں ان لوگوں نے اپنے نمائندے کو چنا ہے, ان کی جو آواز ہے وہ وہاں تک پہنچنی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کی ان جینون جو ڈیزائرس ہوں گی, جو ان جینون ان کے جو کیا بولتے ہیں ان کی جو تمنائیں ہوں گی, خواہشیں ہوں گی, تو وہ ہم پورا کریں گے. نو ناٹ ایٹ آل. لیکن آفٹر آل یہ جو جنگل ہے, یہ جو سارا کچھ ہے, تو انہی لوگوں کے لیے ہے. ان کو تو سمجھانا ہے کہ کس چیز میں زیادہ فائدہ ہے, کس چیز میں کم فائدہ ہے. لوگ تو ہمارے ہیں, یہ جو یہاں پر بیٹھے صاحب کی تھوڑی چلتی ہے. یہ ہم جو ہے جو میں صبح سے اس پروٹیسٹ کو کور کر رہا ہوں. یہ لوگ صبح سے اسی امید میں بیٹھے ہیں کہ ہمارا نمائندہ آئے گا, ہمارے مشکلات کا ازالہ کرے گا.
तो हम कब तक एक्सपेक्ट करेंगे कि इनका ये मसला हल हो जाए? बस यही 2-3 दिनों में इंशाअल्लाह ताला, ये कोई ज़्यादा टाइम तो उसमें लगना ही नहीं चाहिए। अगर प्लांटेशन होगी वहाँ पे तो फिर तो मसला वहीं पे वहीं के वहीं रह जाएगा। बट मैं ये कहूँगा कि हम लॉज से बाहर रह के नहीं जा सकते हैं। मैंने कहा कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी है किसी जगह पे, अगर आपका कोई प्रोविज़न है वहाँ पे, तो क्यों ना हम उस चीज़ का देखें और इनको अगर वहाँ पर नहीं तो किसी और जगह पे कुछ देयर आर सम प्लेसेस यू हैव अ वेरी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, ठीक है, तो हम उन जगहों पे नहीं जा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी का ताल्लुक है, यहाँ पे तो दहाइयों से लोग खेलते थे वहाँ पर। ये आज पहली दफ़ा नहीं है कि वहाँ पे लोग हमारे बच्चे नहीं खेलते थे, वो तो बहुत पहले से भी खेलते थे वहाँ पर। इनको देखेंगे वहाँ पर, हम ऑफिसर से बात करेंगे तो वहाँ पे एक छोटी सी जगह होगी जहाँ पर इनके बच्चे खेलेंगे वहाँ पे। क्योंकि मैं जानता हूँ ये इलाका, जैसे मैं सुनने में आया है कि जो हमारे बच्चे, हमारा यूथ जो है वो ड्रग्स के शिकार हो गए। ईज़िली ड्रग्स अवेलेबल है, कैनिबस की मैं बात करता हूँ, या बाकी आज अगर उन्हें कैनिबस का सहारा लिया कि किसी और, क्योंकि नशे के आदी बन जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि उनको तो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करना ही करना है। वाई डोंट दे यूटिलाइज़ देयर एनर्जी इन ए नेगेटिव वे? वी वांट देम टू यूटिलाइज़ योर एनर्जी इन ए पॉजिटिव वे, जिससे इनका नशोनुमा बढ़े। खेलों के मुख्तलिफ फ़ायदे होते हैं, लेकिन इनका ग्राउंड डेफिनेटली होना चाहिए। इसके लिए मुझे अगर किसी भी हद तक जाना पड़े, आई विल गो फॉर दैट, नॉट बिकॉज ऑफ दैट दे हैव कॉस्टेड वोट इन फेवर ऑफ मी, नॉट, आई स्वेयर अपॉन प्रॉफिट, मेरा ये मानना। लेकिन ये है कि गरीब बेचारे हैं, इनके इतने ज़्यादा मुश्किलात हैं, एक्सेसिबिलिटी है ही नहीं। अब मैं किससे ये सवाल करूं? अब मैं नुमाइंदा हूं, मुझे जाना पड़ेगा, इनसे मैं नहीं कहता हूं। इनका इनकी एक्सेसिबिलिटी, इनकी बुनियादी सहूलियतें, मैंने इनसे भी कहा, मैंने कहा टाइम दे दो हमें, मार्च अप्रैल तक आपके रोड में भी काम लगेगा, आपका पानी का भी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, और बाकी जो है इनको गुर्बत से भी निकालना है। इनसे बात होती रहती है, मुझे यकीन है कि ये लोग पंगे पे नहीं आएंगे, दंगेबाजी से काम नहीं चलता है। इनको जो भी होगा वो मुझसे बात करेंगे, एक आसान तरीके से इस मसले को हल करेंगे हम। शुक्रिया सर।